علی بھائی اگلا سوال ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5057 کو عوام الناس کے سامنے پڑھ کر ایکسپلین کر دیں، کیونکہ ہمارے ہاں انڈیا میں بعض علماء کرام یہ حدیث آپ پر فٹ کر رہے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، علماء کرام کو فٹ کرنے دیں، یہ بھی ایک ذریعہ بنتا ہے ان کے ایکسپوز ہونے کا۔ آپ مہربانی کر کے نا یہ جو 5057 نمبر حدیث بڑی مشہور ہے خوارج کے بارے میں، اور یہ حدیث بخاری میں کم از کم 12 جگہ کے اوپر آئی ہے، مختلف چیپٹرز کی ہیڈنگ میں 12 طرق، اور آلموسٹ مسلم شریف میں بھی اس کے 10 کے قریب تو طرق ہیں۔ مسلم شریف میں آپ کو ایک جگہ یہ مل جائیں گے خوارج والا چیپٹر، کتاب الزکوٰۃ کے انڈر چیپٹر کے اندر، وہ آپ کو ساری کمبائنڈ فارم میں احادیث مل جائیں گی۔ ایون مشکات کی دوسری جلد کے اندر خوارج والا جو چیپٹر ہے نا، اس کے اندر بھی آپ کو حدیثیں مل جائیں گی۔ اس حدیث کے اوپر آلریڈی میں نے جنرل ڈسکشن تو کئی دفعہ کی ہے، مسئلہ نمبر میرا جو 154 تھا وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کا یہ قول موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق شمار کرتے تھے کہ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر لگاتے ہیں۔ اچھا، اب بعض لوگوں نے اس کا مفہوم چینج کر کے انہوں نے کہہ دیا جی جو آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ انبیاء اور اولیاء پہ لگاتے ہیں، یہ تو اس میں نہیں لکھا ہوا۔ بھئی قرآن کی آیت جسے فٹ اسے گفٹ۔ مجھے بتائیں عیسیٰ ابن مریم بت ہیں یا پیغمبر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں عیسیٰ ابن مریم کے اوپر من دون اللہ فٹ کر رہا ہے۔ سورۃ الاحزاب ذرا آپ سورہ المائدہ نکالیں، آیت نمبر 75، تو کتنے سخت الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ حضرت عیسیٰ پر غصہ نہیں اللہ نے نکالا، ان کے بارے میں جو غلط عقائد ہیں اس کے اوپر۔ بل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ رسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، وامہ صدیقہ، ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، کھانے کے محتاج تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم کس طرح اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ثم انظر انا یؤفکون، پھر انہیں بھی دیکھو یہ کس طرح حق سے پھرے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا ان کو، عیسیٰ اور ان کی ماں کو، ان کی عبادت کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں تو ہے عبادت کر رہے ہو، تو ہم تو اولیاء اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت میں صرف ایاک نعبد شامل ہے، و ایاک نستعین شامل نہیں ہے۔ چلیں پھر ہم بھی سیک آف آرگومنٹ ایگری کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا ما لا یملک لکم ضر ولا نفع، جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ کون؟ عیسیٰ اور ان کی ماں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے جو سننے والا اور علم والا ہے، ہر چیز کا سننے والا، ہر چیز کا علمی، اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ کوالٹی چونکہ کسی اور میں ہے ہی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ تو عیسیٰ ابن مریم کی کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ نے کہہ دیا عیسیٰ اور اس کی ماں نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کیسے ہو سکتے ہیں نفع نقصان کے مالک؟ ایک انبیاء میں اولو العزم عیسیٰ ابن مریم، اور ایک اولیاء اللہ میں سے اولو العزم عیسیٰ ابن مریم کی ماں سیدہ مریم۔ تو یہ بالکل قرآن کا واضح فتویٰ ہے۔ تو خوارج کا ایٹیچیوڈ تب ہے جب آپ نہ حق کسی کے اوپر فتویٰ لگا دیں، ورنہ قرآن کی آیات جنرل ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ اور جس طبقے کی طرف سے یہ بات زیادہ اٹھائی جاتی ہے نا، بریلوی مکتب فکر کی طرف سے، وہ تو خود لگا رہے ہوتے ہیں، ہر گستاخ رسول کو کہتے ہیں بعد ذالک زنیم۔ سورہ قلم کی آیت پڑھتے ہیں ولید ابن مغیرہ کے بارے میں کہ وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا تھا، حلال زادہ نہیں تھا، تو یہ تو ہر گستاخ رسول کو کہتے ہیں، اور وہ جب تک اپنے فرقے میں رہتا ہے حلال زادہ ہوتا ہے، جس نے فرقہ چھوڑتا ہے تو بعد ذالک زنیم، اور دوبارہ واپس آ جائے تو پھر دوبارہ حلال زادہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی دیوبندی جو پیدائشی دیوبندی تھا وہ ہو گیا بریلوی، تو اب اس کو کہیں کہ یہ ہے تو وہ وہی ہے، لیکن اب یہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ دوبارہ تو جو حلال نہیں ہے تو حلال تو نہیں ہو سکتا، تو کیا کریں گے؟ تو یہ پڑھتے ہیں آیات ان کے اوپر۔ اس وقت نہیں خیال آتا یہ تو کافر کے بارے میں آیت تھی،
تو پھر تم دیوبندیوں کو اور اہل حدیث کو کافر سمجھتے ہو؟ کہیں گے نہیں جی کلمہ گو ہیں، اور آج کل تو ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ان بریلویوں سے پوچھیں کہ بھئی اللہ کے بندو یہ کافر والی آیت تم نے لگائی ہے نا؟ پھر وہ کہیں گے نہیں جی جسے فٹ اسے گفٹ. پھر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی تم فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو. یہ تو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، رسول اللہ کو نہ بھی مانے تو خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام کی اتباع کے بغیر تمہاری محبت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ تو یہودیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، یہ تو ہر میلاد کے جلسے میں پڑھی جاتی ہے. تو مسلمانوں پہ کیوں فٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جنرل ہے جی، جسے فٹ اسے گفٹ. تو سر ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اگر کوئی شخص غیر اللہ کی عبادت کرے گا تو قرآن میں جتنی آیات ہیں اس کو کنڈیم کرنے والی وہ اس پہ فٹ ہوں گی. پھر یہ نہیں آپ کہیں گے کافروں والی آیات لگائی ہیں، آلریڈی آپ لگا رہے ہیں. خوارج کے لیے اس لیے آیا کہ وہ کافروں والی آیات صحابہ پر لگاتے تھے، صحابہ کی تکفیر کرتے تھے جن کا ایمان کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین کھڑے ہوئے ہیں. تو واقعی بدترین مخلوق ہے. تو یہ جو 5057 نمبر حدیث ہے بخاری میں کم از کم 12 جگہ پہ ہے، مسلم میں بھی 10 جگہ پہ ہے. اس حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث کے راوی کون ہے؟ مولا علی. مولا علی کہتے ہیں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں تو یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ پہ جھوٹ باندھوں، کیونکہ اس کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے. اور مولا علی سے ہی روایت ہے بخاری اور مسلم میں کہ میری طرف کوئی جھوٹی حدیث منسوب نہ کرنا ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو، نبی علیہ السلام کا فرمان. تو مولا علی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. تو سر مسلم شریف میں اس کیسے کہتے ہیں نا شان نزول، تو اس حدیث کا شان نزول مسلم شریف میں موجود ہے، شان ارشاد موجود ہے. جب مولا علی جو ہیں وہ جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے خوارج کے خلاف، تو اس میں الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ تم لوگ جو ہے معاویہ پہ تو چڑھتے ہو اور اپنے پیچھے بال بچوں کو ان خوارج کے حوالے کر کے جا رہے ہو. معاویہ سے تو ہم نپٹ لیں گے، پہلے خوارج جو ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں ہم ان کے خلاف قتال کریں گے. اور پھر نبی علیہ السلام کو انہوں نے حدیث بیان کی کہ میں حضور پر اگر جھوٹ باندھوں نا تو میرے نزدیک یہ اس سے بڑا عذاب ہے کہ میں آسمان سے گر پڑوں زمین کے اوپر. اور پھر انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا بشارتیں دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو خوارج کے لیے کے خلاف قتال کریں گے. پھر مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب ایسے نوجوان نو عمر لڑکے ظاہر ہوں گے جو قرآن کثرت سے پڑھیں گے اور بڑی معقول باتیں کریں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے آر پار ہو جاتا ہے. یعنی شکار سے تیر نکل کے دوسری طرف چلا جائے تو بالکل صاف ہو کے نکلتا ہے، اس طرح دین میں داخل ہو کے وہ نکل جائیں گے. اگر میں اپنے زمانے میں پاؤں تو انہیں قوم عاد کی طرح ہلاک کروں. اور نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم بھی اگر اپنے زمانے میں انہیں پاؤ تو انہیں قتل کر دینا. اور یہ مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے اور مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو ان کو قتل کریں گے. اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے نہروان کے مقام پر مولا علی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف قتال کیا. پھر بخاری مسلم میں ایک ڈیٹیل حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اور اس واقعے کا ذکر سورہ التوبہ میں موجود ہے. تو ایک گھنی داڑھی والا شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں اور اس کی تہمت آدھی پنڈلیوں تک تھی، جو بریلوی کہتے ہیں کوئی اہل حدیث کھڑا ہوا. تو وہ لیکن یہ تسبیح میں پروئے جانے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اب تو تسبیح میں پرویا ہوا ایک اتحاد ہے. تو اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اجازت دیں اس کو یہیں پہ قتل کر دیں. آپ فرمایا چھوڑ دو. لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، یعنی قانوناً آپ نے اس کو صحابی کے طور پر ڈیل کیا، حالانکہ ہے وہ منافق تھا. آپ فرمایا اس کی نسل میں بھی لوگ پیدا ہوں گے اور ان میں ایک ایسا شخص ہوگا کہ جس کا ایک بازو نہیں ہوگا، اس کی جگہ گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہوگا. اور یہ میری امت میں اختلاف کے وقت ظاہر ہوں گے، اور میری امت کا بہترین گروہ ہے جو ان کو قتل کرے گا. اور وہ مولا علی نے قتل کیا اور وہ لاش نہیں مل رہی تھی. مسلم شریف میں آتا ہے اصحاب نے آگے کہا کہ وہ اس بندے کی لاش نہیں مل رہی. انہوں نے کہا نہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے مجھے خبر دی اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اس کو خبر دی. مولا علی خود گئے، انہوں نے ساری لاشیں ہٹوائیں اور نیچے سے وہ اس ٹنڈے کی لاش نکلی. وہ ٹنڈا تھا نا. تو سب نے پھر نعرہ لگایا کہ حضرت علی کا قتال حق پر مبنی ہے، کیونکہ اتنی بڑی بڑی داڑھیوں اور نمازوں والے تھے. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں تمہیں اپنی نمازیں ان کے سامنے حقیر نظر آئیں گی لیکن ہوں گے وہ دین سے نکلے ہوئے لوگ. اچھا اتنا غصہ خوارج کے اوپر کیوں تھا؟
سوچنے والی بات ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو میرا زیادہ غصہ جو ہے وہ اصحاب صفین کے اوپر ہے۔ اصحاب جبل تو چلے، انہوں نے تو توبہ کر لی، خوارج پہ اتنا غصہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ خوارج نے مولا علی کو کمزور کیا ہے، وہ تو ساری بات کو سمجھتے ہوئے الگ ہوئے ہیں، حضرت علی کی بیعت کیے ہوئے تھے، حضرت علی کو کمزور کیا ہے، اس لیے پھر فتنہ پھیلا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے یہ دوزخ کے کتے ہیں خوارج، اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت تک خوارج نکلتے رہیں گے، اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ ہاں ابھی بھی آپ دیکھ لیں جناب، آپ دنیا میں کئی اسلامی ملکوں میں جائیں، اگر آپ کے نام میں علی حسن حسین آتا ہے تو آپ لادہ لگ جائیں گے، اور اگر آپ کے نام کے اندر کمار آتا ہے یا سنگھ آتا ہے تو آپ کو رسپیکٹیبل پرسنالٹی بنایا جائے گا، آپ کے لیے مندر بھی تعمیر کیے جائیں گے، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ تو یعنی یہ خوارج کے بارے میں تھا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ مراد کیا کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن جو قرآن کا فارم وہ والا نہیں لیں گے جو صحابہ والا فارم ہے۔ تو سر اس پلیٹ فارم سے تو قرآن کا وہی فارم بیان ہو رہا ہے جو صحابہ والا ہے۔ آپ نے تو آج تک رد المختار اور در مختار پڑھائی تھی، تو ہم نے آگے بتایا ہے کہ سر بخاری مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یہ نعرہ تو ہم نے بلند کیا ہے، تو ہم تو صحابہ کے فارم کو لے کے چل رہے ہیں۔ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، یہ جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ان پہ فٹ ہوتی ہے۔ محفل قرات کرواتے ہیں نا، سورہ فاتحہ طرز لگا کے پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر نکل کے پھر یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن انہوں نے زبان سے پڑھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ حلق سے نیچے اترا ہوتا نا اگر، تو پھر نماز کے بعد بھی اللہ ہی کو پکار رہے ہوتے، بابوں کو نہ پکار رہے ہوتے۔ وہی تو تمہارے بارے میں ہے کہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی وہ زبانی کلامی تو بات کر رہے ہیں، دل پہ اس پہ ایمان نہیں لاتے کہ جو اس کا فارم لینا چاہیے۔ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں فٹ ہوتی ہے، اور یہ تو خوارج کے بارے میں فٹ ہوئی ہوئی ہے، وہ خوارج جو مولا علی کے زمانے میں ظاہر ہوئے اور قیامت تک موجود ہوں گے، اور ان کی نشانی احادیث میں یہ سر منڈانا۔ تو اسی لیے تو بریلوی کہتے ہیں رائے ونڈ والے سارے خارجی ہیں۔ میں تو سر نہیں منڈاتا ہوں جی، میں تو ویسے ہی نکل گیا اس میں سے۔ اب آپ کے جتنے جتنے بزرگان دین سر منڈاتے ہیں تو آپ پھر لے کے آئیں، اور پھر ہم آپ کو پھکی دیں گے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے مولا علی خود سر منڈایا کرتے تھے۔ مولا علی کی محبت میں تو ہم خوارج کے خلاف ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا نا کہ جس کا غسل میں کچھ حصہ خشک رہ گیا کھال یا بال میں سے تو اسے عذاب دیا جائے گا، تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اس کے بال ہی مڑوا دیے سارے تاکہ کوئی حصہ خشک ہی نہ رہے۔ تو سیدنا علی تو سر مڑایا کرتے تھے۔ اور پھر دوسری بات، خوارج کی تو اولین نشانی یہ ہے کہ وہ مولا علی سے بغض رکھیں گے، اور یہاں پورے دنیا کے خوارج کے خلاف جو پلیٹ فارم کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے غدیر خم پہ۔ ہمیں تو کسی سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خارجیوں کی پہلی اور بڑی علامت یہ ہے بغض علی اور حب فلاں 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 فلاں، وہی فلاں جب فلاں کو ملنے کوفے آیا تو مولا علی پہ وہ والا فلاں۔ تو یہ ہم پہ تو آپ یہ حدیث فٹ ہی نہیں کر سکتے سر۔ ہم تو شیعان علی میں سے ہیں پولیٹیکل ٹرم میں، حضرت علی کے دفاع کرنے والے ان کی پارٹی کے لوگ، تو یہ ہم پہ جو حدیثیں فٹ کرتے ہیں نا یہ ہم بالکل ننگا کر کے رکھ دیں گے آپ کو، ویسے تو کافی زیادہ کر دیا ہے، مزید کر دیں گے کہ اگر آپ یہ حدیثیں ہم پہ فٹ کریں گے، ہم پہ فٹ نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے اوپر فٹ ہوتی ہیں جو قرآن و حدیث تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور اس کا صحیح فارم جو صحابہ والا ہے وہ نہیں لیتے۔ جو لوگ بےچارے بار بار کہہ رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے بریلوی ہو تو آپ مذہب بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو، میں نے تو کوئی ترجمہ لکھ کے نہیں کسی کو دیا۔ دیوبندی ہو تو چلو اپنے اشرف علی تھانوی کا پڑھ لو، اہل حدیث ہو تو اپنے جوڑا گری کا پڑھ لو، اہل تشیع ہو تو سید فرمان علی شاہ کا اپنے بابا جی کا ترجمہ پڑھ لو، بخاری مسلم کا اپنا ترجمہ پڑھ لو۔ یہی کر سکتا ہوں نا، اس سے زیادہ تو نہیں کچھ کر سکتا۔ تو میں نے کب کوئی فارم اپنی طرف سے دیا؟ ہم تو کہتے ہیں آپ نے فارم خود لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں کے اندر،
تو آپ اس کو پڑھیں اور جو اس کا فارم ہے وہ بتا دیں صحابہ کرام نے کیا فارم لیا ہے ان چیزوں سے. تو یہ خوارج چونکہ صحابہ کرام پہ فتوے لگاتے تھے ناجائز، کیونکہ ان کے ایمان کے اوپر تو اللہ گواہ ہے. اب جو لوگ صحابہ کرام کے راستے سے، اہل بیت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور ہم صحابہ اور اہل بیت کا دین بتا رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں بابوں کو چھوڑو کتابوں کو پکڑو، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، ان کو آپ خارجی کہیں گے. تو سر یہ بھی آپ کا سودا کو نہیں بکنا. آپ ڈر جائیں اس دن سے کہ لوگ یہ خوارج والی حدیثیں پڑھ لیں. میں نے بتا دیا نا آج، یہ ساری حدیثیں مسلم شریف میں کتاب الزکوٰۃ چیپٹر کے اندر پورا چیپٹر ہے خوارج کا بیان. سر آپ پڑھیں، اس میں پھر جنگ جمل صفین و نہروان آ جائے گی. وہ تو حدیثیں آپ ایسے کہتے ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے، تو کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو تھوڑے بارے چ ہے، کیونکہ یہ حدیث سنا رہے کعب حضرت علی خوارج کے بارے میں، اور ان کے زمانے میں وہ قتل ہوئے. یہ حدیثیں آج تو نہیں دریافت ہوئی ہیں، تو شروع سے کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. تو جو لوگ قرآن پڑھ کے ناحق کسی پہ فتویٰ لگاتے ہیں، وہ تو آپ دیکھیں، میں نے پچھلے دنوں اتنا سخت لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. جو بخاری مسلم کی حدیث کی غلط تعویل کرتے تھے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، تو سر میں نے تو اس کا سٹارٹ ہی خارجیوں کے اوپر لیا ہے، بات بات کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگانا مسلمانوں کے اوپر. تو میں نے تو کنڈیم کیا ہے، اور وہ حدیث بیان کی ہے، صحیح ابن حبان میں، مسند ابی یعلا میں موجود ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175، جس میں علماء سو کو کتے کی مثال سے بیان کیا گیا ہے، بلعام بن بعورہ یا بلعم بن بعورہ، یہ دونوں لفظ درست ہیں. اس کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر وہ لے کے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا مجھے سب سے زیادہ خدشہ اس شخص پہ ہے کہ جو کتاب کا علم حاصل کرے گا اور پھر وہ دین اتار پھینکے گا اور اپنے پڑوسی کے اوپر تلوار تان دے گا اور اسے کہے گا اے مشرک. تو صحابہ نے کہا کہ مشرک کون ہوگا؟ آپ فرمایا کہ جو کہنے والا ہے وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا بنسبت اس شخص کے جسے وہ کہہ رہا ہوگا، یعنی شرک اس پہ لوٹ آئے گا، نہ حق کہہ رہا ہوگا. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر اے فاسق، اگر تو وہ کافر و فاسق نہیں تھا تو کفر اس کی طرف لوٹ آیا. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، کسی کو تعویل کی غلطی لگ سکتی ہے. جس طرح ابن ابی بلتہ کو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عمر نے کہہ دیا تھا منافق، اور وہ جسٹیفائی تھے کہنے میں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی مخبری کی تھی، مشرکین عرب کو بتا دیا تھا. تو حضرت عمر سے حضور نے توبہ نہیں کروائی، صرف یہ کہا کہ عمر چھوڑ دو، اہل بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی. تو تعویل کی غلطی کسی کو لگ جائے وہ الگ بات ہے، ادروائز تو ہم خوارج کو سب سے زیادہ کنڈیم اس پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں. اور یہ جو اپنے آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم تو ایک ہیں، یہ ایک کہاں سے ہیں میرے بھائی؟ یہ کبھی بھی ایک نہیں رہے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو خارجی سمجھتے ہیں. اہل حدیث کو لے لیں، سب سے زیادہ یعنی خارجی اگر پائے جاتے ہیں نا اس دور میں تو وہ اہل حدیث کے اندر ہیں، چاہے وہ ناسبی کی شکل میں ہو، چاہے وہ تکفیری سوچ کی شکل میں ہو. یہی لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں نا. یہ جو البریلویہ کتاب لکھی احسان اللہ ظہیر صاحب نے، جن کے بیٹے آج جناب کہتے ہیں جی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد ہے، اس کو پاش نہیں ہونے دیں گے. تو سر یہ تو آپ کے ابا جان نے اس کو پاش کیا ہے البریلویہ کتاب لکھ کے، جس پہ انہوں نے احمد بریلوی پہ جھوٹ باندھے ہیں. میرا اس پہ کلپ ریکارڈڈ موجود ہے. ایک جھوٹا شعر ان کی طرف منسوب کر دیا، اور وہ کفری شعر، وہی جو مستوی تھا عرش پر، مدینے میں اتر آیا مصطفیٰ بن کر، تو وہ انہوں نے جناب منسوب کر دیا بریلویوں کے بزرگوں کی طرف. حالانکہ احمد بریلوی صاحب نے وہ تذکرۃ الغوثیہ کتاب کو کفری کتاب کہا ہے، اس کی خرید و فروخت اور گھر میں رکھنا حرام قرار دیا، اور کئی ایک اس میں انہوں نے مطلب جھوٹے الزامات لگائے. تو یہ تکفیری سوچ تو ان کے اندر موجود تھی. آج بھی دنیا میں دیکھ لیں جتنے تکفیری لوگ ہیں آپ کو یہیں پہ نظر آئیں گے. اور بریلوی دیوبندی جو ہیں وہ آلموسٹ آج کل ماڈریٹ ہوئے ہیں. ادر پرانے بزرگ تو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے، الفاظ ذرا مختلف استعمال کرتے تھے. جس طرح کوئی شخص طلاق دینے کے لیے مختلف لفظ استعمال کرتا ہے نا، تو میری طرح سے فارغ ہے، یا آندہ سے تو مجھ پہ حرام ہے، بس اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے. کام وہی ڈالا ہوا ہے. حسام الحرمین کے اندر احمد بریلوی صاحب نے علماء دیوبند، 5 علماء دیوبند جن میں ایک غلام القادیانی اور 4 علماء دیوبند تھے، کفر کے فتوے لگا کے اسے کنکلوڈ کیا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے دیوبندی کافر، کیونکہ وہ تو شک کیا، انہیں یقین ہے کہ ہمارے بزرگ کافر نہیں ہیں. اور لکھا کہ اجماع امت ہے، اور مرتد ہے. مرتد کا مطلب واجب القتل، جیسے حضور نے فرمایا تھا نا خارجیوں کو جہاں دیکھنا تو قتل کرنا،
تو احمد رضا بریلوی صاحب نے کروڑوں دیوبندیوں کو بہت پہلے ہی 1905 کے اندر 1905 میں واجب القتل اور خارجی قرار دے دیا ہے. آج کس منہ سے اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ؟ اور دوسری طرف المہند علی المفند جب اس کے جواب میں لکھی خلیل احمد سہارنپوری نے، جو شیخ زکریا کاندھلی فضائل اعمال والے کے پیر و مرشد ہیں، 1906 میں انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. جس طرح کے انبیاء کے اوپر شیاطین جنوں اور انسانوں میں سے حملہ آور ہوتے تھے، ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولویوں نے لکھا، انہوں نے ان پہ یہ حملہ آور ہوئے ہیں. یعنی وہ اپنے رضی اللہ عنہم کو انبیاء کے ایکویلنٹ یا اس کی دعوت کا ایکویلنٹ مانتے ہیں. تو شیطانی لشکر جب کہہ دیا احمد رضا بریلوی ان کی پوری جماعت کو، کروڑوں لوگوں کو یہ کہہ دیا، تو یہ تسبیح میں کیسے پروئے گئے ہیں؟ یہ اس لیے پروئے جاتے ہیں کہ ان کے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، بس اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. تو چلیں اچھی بات ہے، لیکن کم از کم آپ کو رجوع کرنا ہوگا کہ ہمارے جو بزرگ تھے نا، اور پھر یہ بتانا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائے. بریلوی بتائیں کہ جی ہمارے بزرگوں نے چونکہ غلط فتویٰ لگایا تھا، اگر وہ مانیں، وہ تو نہیں مانیں گے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں تھے فتوے. بال یہ امت کو جوڑنے کے لیے کہیں کہ جی ایک بابے کی قربانی دے دیں کہ ان پہ وہ کفر لوٹ آیا تھا تو وہ فارغ ہوئے ہیں، آپ ساروں کو اسلام کی ڈگری دیوبندیوں کو. اور دیوبندی کہہ دیں کہ ہمارے بزرگوں نے آپ پہ غلط فتویٰ لگایا تھا، اسی ایک خلیل احمد سہارنپوری پہ ہی لوٹا ہے، باقی سب مسلمان ہیں. اور اہل حدیث کہیں گے البریلویہ کتاب میں ہمارے بابا جی نے جو کام ڈالا تھا وہ انہی پہ ہی لوٹ گیا، کفر و شرک. اب وہ جو ہے وہ اس حالت میں دنیا سے چلے گئے. سارے بریلویوں کو ہم جو ہے نا وہ جنت کی گارنٹی دیتے ہیں. آؤ نا جناب مداح نہیں چھوڑ. تو یہ ایکٹنگ چھوڑ دیں، لوگوں کو کہانیاں کرانی چھوڑ دیں. لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں. جس طرح ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو اور اپنے اداروں کے لوگوں کو بار بار منت سماجت کر کے سمجھا رہے ہیں کہ میرے بھائی یہ آپ 21ویں صدی میں ہیں، 2020 بھی ختم ہونے والا ہے. آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کہانیاں کرا سکیں میڈیا کے ذریعے. اب سوشل میڈیا اتنی پاورفل چیز ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو چھپا نہیں سکتے. آپ اگر کسی سے رسیدیں مانگیں گے تو لوگ آپ سے رسیدیں مانگیں گے. اب آپ اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے. تو یہ اب زمانہ ایسا آ گیا. تو اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ جی ہم تو شروع سے ہی ٹھیک ہیں، آپس میں اتفاق میں ہیں، تو پھر ہم رسیدیں مانگیں گے نہیں. آپ کے بزرگوں کی رسیدیں آپ کو دکھا رہے ہیں. حسام الارمین ایک رسید کٹی ہوئی ہے، ایک المہند علی المفند کٹی ہوئی ہے، ایک البریلویہ کٹی ہوئی ہے. رسیدیں تو ہمارے پاس کٹی ہوئی موجود ہیں، ہم دکھائیں گے آپ کو. اور ان کتابوں کے نام ہی بتا رہے ہیں کہ کتنا زہر بھرا ہوا ہے ایک دوسرے کے بارے میں. حسام الارمین، ہرمین کی تلوار کسی کافر کے اوپر چلائی نہیں، ایک کلمہ گو کے اوپر اور ان کے ماننے والوں پہ. اور جواب میں المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک المفند سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، اور وہ سٹھایا ہوا بابا احمد بریلوی کو کہا. اور آج کل المہندس علی المفندین، مہندس کہتے ہیں عربی میں انجینئر کو. ایک انجینئر اتنے مہندین کے اوپر، مفندین کے اوپر. تو اپنی اداؤں پہ غور کریں. آندہ جب کبھی بھی کوئی یہ کہنا کہ یہ خوارج والی حدیثیں انجینئر صاحب پہ یا ان کے اسٹوڈنٹس کے اوپر فٹ ہو رہی ہیں، تو ان کے سامنے آپ نے کلپ کر دینا. اور کلپ نہ کریں بلکہ نکل جائیں. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ میں نے تو یہ بلٹ پروف مولوی پروف شیٹ سامنے رکھی ہوئی ہے. یہ جو کتابیں ہیں اور قرآن پاک ہے، میرے تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ کو ان سے اعلان برات کرنا ہوگا، یعنی پہلے بے ایمان ہونا پڑے گا، پھر آپ میرے تک پہنچیں گے. تو ان کو کہے کہ ایمانداری کے ساتھ بخاری مسلم سے یہ جو حدیثیں تم پیش کر رہے ہو نا خوارج والی، ہم پہ فٹ کر رہے ہو، اس کی کوالٹی ذرا ان میں سے لکھو، پھر دیکھو کس کے اوپر فٹ ہو رہی ہیں. تو معذرت کے ساتھ تمہارے اوپر فٹ ہوں گی. اور یہ اتنے جاہل ہیں، کوئی کتابوں سے بات کرے وہ کہتے ہیں جی وہ جی گدھے پہ کتابیں لاد دینا تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ جی قرآن میں تو گدھے کی مثال آئی ہے. وہ سر وہ آپ کی ہے. سورہ جمعہ کھول کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو کہا ہے کہ یہ گدھے کی مثال ہے، کہ ان کو تو سب سے پہلے رسول اللہ کی دعوت قبول کرنی چاہیے تھی. یہ اہل علم تھے، ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود تھیں، اور یہ کافر بن گئے. تو ان کی مثال گدھے کی سی ہے. جیسے گدھا کتاب تو اٹھا سکتا ہے، کتاب پڑھ کے استفادہ نہیں کر سکتا.
آج کے دور میں وہ گدھے ہیں کہ جنہوں نے شوکیسوں میں بخاری مسلم لکھی ہوئی ہے لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے، گویا کہ انہوں نے وہ ان کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. تو جو استفادہ کر رہا ہے وہ تو گدھا نہیں ہے، بلکہ ہم تو گدھوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ گدھے نہ بنو. یہ کتابیں باہر نکالو اور جھاڑو اس کو، دیکھو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اور وہ کیا فٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جی گدھے کی مثال بیان ہوئی ہے، گدھے کی مثال، وہ تو آپ کی مثال بیان ہوئی ہے. وہ جی قرآن میں آ گیا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے. استغفر اللہ، یہ تو کلمہ کفر ہے. اگر کوئی شخص یہ مطلقاً عقیدہ رکھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نازل کیا ہے، تو سر یہ تو پھر آپ کسی کافر کو کیا یہ کتاب دیتے وقت کہیں گے جی یہ کتاب لے لیں، 50-50 چانس ہے یا تو گمراہ ہو جائیں گے تو یا وہ کہے گا کال ہی رکھو. قرآن تو کہہ رہا ہے ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، روشن دلائل ہیں اس کے اندر، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو پڑھ، وہ پڑھے تو صحیح. وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کہا ہے کہ جو قرآن کی مثالوں کا، قرآن میں جو مکھی کی مثال آئی، مکڑی کی آئی، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اہل ایمان ہے نا وہ تو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پہ، اور جو ماننے والے نہیں ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الزامی جواب کے طور پہ ٹونٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اس لیے کیا تاکہ تم گمراہ ہو. مراد یہ کہ تم اس کو نہ مان کر گمراہ ہو اور اہل ایمان مان کے ہدایت پہ آ جائیں. تو قرآن کو نہ ماننے والا گمراہ ہے. جو کہتا ہے قرآن پڑھو، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، وہ تو سر حجۃ الوداع کے خطبے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ تو غدیر خم کے خطبے پہ کھڑا ہوا ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ یہ خوارج والی حدیثیں آپ پہ فٹ ہوتی ہیں. سر میں نے جس طرح چیلنج کیا ہے نا کہ یہ جتنی حدیثیں ہمارے بارے میں پیش کرتے ہیں نا، یہ حدیثیں پوری ممبر سے بیان نہیں کر سکتے. آج تک یہ خوارج والی حدیث بھی نہیں بیان کر سکتے. یہ ساری کی ساری حدیثیں خود بخود ان کے اوپر فٹ ہو جائیں گی. تو ہم تو صرف آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہمارے پیارے پیارے مولانا صاحبان کر لیجئے اس پہ غور. آپ کے جو بابوں نے دین بتایا تھا وہ اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے. پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے بزرگوں کی اتنی قربانیاں ہیں، وہ ساری رائے گاہ گئی. بھائی ہم نے کب کہہ رائے گاہ کی؟ اگر آپ ان قربانیوں کو قربانیاں سمجھتے ہیں تو آپ کے بزرگوں سے بڑی قربانیاں جن لوگوں نے کی ہیں ان کے بھی جا کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دیں. گورے، یہ میرے سامنے تو کسی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھ کے بخاری مسلم نہیں رکھی ہے، یہ گورے کا پرنٹنگ پریس ہے جس پہ چھپی ہے. تو جس نے پرنٹنگ پریس بنایا اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں قرآن پوری دنیا میں پھیل گئے، تو آپ پرنٹنگ پریس کے انوینٹر کو آپ بزرگ مان لیں گے؟ کہیں گے نہیں جی نہیں، وہ اس کی خدمت اپنی جگہ، لیکن چونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے نا تو اس کی بزرگی نہیں مانی جائے گی. تو تواڈے بابیاں دا عقیدہ درست نہیں ہے تو بزرگ مان لئیے. لاکھوں کو کلمہ پڑھایا. سر کوئی پتہ نہیں ہے. بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، ویڈیو میں ریکارڈڈ موجود ہے، اور انڈیا میں جا کے آپ تصدیق کر سکتے ہیں اس کی پاداش میں وہ غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک ولی اللہ ہیں، کہتے نہیں جی وہ عقیدے صحیح نہیں نے کلمہ پڑھایا تے کی ہویا. تو تواڈے بابیاں دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں نے ساڈی نظر تے کلمہ پڑھایا تے کی ہویا. پھر آپ کو بتائیں گے نہیں سر وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک تو ہے بد عقیدہ ہے لیکن اس سے دین کا کام لے لیا، اس کا یہ مطلب نہیں وہ خود ٹھیک ہو. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھا دیا تو اس سے بڑی پھکی لے لیں. جرمنی میں کتنے قادیانی ہیں جنہوں نے گوروں کو کلمہ پڑھایا؟ مجھے بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کیوں خدمت لے رہا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں نا اللہ لیتا ہے خدمت. وہ کہیں گے جی ازمائش ہے. بھالی ہے تو بد عقیدہ ہیں قادیانی. سر قادیانی بد عقیدہ ہوں، غلام احمد قادیانی کو امتی نبی مان کے، اور جن کے بزرگوں نے ڈائریکٹ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہو، اور ان کے ماننے والے ان کتابوں کو آج تک چھاپ رہے ہوں اور اس کے دفاع میں مناظرے کر رہے ہوں، وہ بزرگ بھی رحمت اللہ علیہ، ان کے ماننے والے بھی رحمت اللہ علیہ. اور جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو صحیح کہا ہو، اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا اشرف علی پڑھنے کو انڈورس کیا ہو اور اس کا دفاع کر رہے ہوں، وہ رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے. تو سر یہ اب آپ بات کریں نا، یہ ہر ویڈیو میں آئے گا چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، یہ ہانٹ کرے گا آپ کو جب تک آپ اپنی کتابوں سے نہیں نکالتے. اور صرف کتابوں سے نکالنا نہیں مانیں گے، آپ کو بتانا ہوگا بابوں نے کام ڈالا ہے.
اور اگر یہ نہیں بتانا چاہتے تو یہ کہیں گے ساری فراڈ تھی کتابیں یہ، پھر یہی ماننا پڑے گا نا. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں دوسرے معنوں میں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا وکھرا جہاں اور. وکھرا کر کے ذرا سمجھ آتی ہے نا جی. تو ہم تو سمجھا سکتے ہیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ کے اندر سے بات اٹھے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں. ٹھیک ہوگا جی.